گھڑیوں کی. تو میرے عزیزو، زندگی کا رخ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، اور یہ مبارک گھڑیاں اللہ کرے ہماری زندگی کا نقشہ، ہماری زندگی کا رخ پھیر دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی، اے اللہ اگر کسی خوش نصیب کو شب قدر نصیب ہو جائے اور رات کا اٹھنا اور تیری عبادت تیری رضا کے لیے اسے نصیب ہو جائے تو کیا مانگے اللہ سے؟ کیا مانگے اللہ سے؟ کون سی دعا کرے؟ اس رات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معافی کو بہت پسند کرتا ہے، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. اے اللہ میری زندگی کا رخ غلط ہے، میری زندگی کا نقشہ غلط ہے، میری زندگی کی ترجیحات غلط ہیں، میری زندگی کی ترجیحات غلط ہیں. اے اللہ میری زندگی کی ترجیحات غلط ہیں. میں اپنی زندگی کے تمام تر فیصلے اسٹیٹس کو دیکھتا ہوں، دنیا کو دیکھتا ہوں، اہل دنیا کو دیکھتا ہوں، ساری زندگی کے فیصلے آج کے جینے کو سامنے رکھ کے کرتا ہوں. اے اللہ میری زندگی کی ترجیحات غلط ہو گئی، معاف فرما دے. کچھ ایسا اللہ کے سامنے اپنی کوتاہیاں پیش کر دے کہ یہ رات ہمیں بخشش کی دولت دلا دے. ان راتوں میں ہماری بخشش ہو جائے تو سب سے بڑی عبادت ان راتوں کی قیام مبارک، تلاوت مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اس رات میں اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین رکھ کے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا، اللہ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن بخشش اور توبہ اور معافی کی بدولت اللہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس مبارک گھڑیوں کی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ ہماری اور ہمارے مرد عورتوں کی اللہ ان راتوں میں بخشش فرما دے.